السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب زدنی علما۔ الحمدللہ، آج دورہ قرآن کلاس میں ہم پارہ نمبر 28 قد سمع اللہ پڑھ رہے ہیں۔ پہلی سورت المجادلہ ہے۔ یہ لفظ اس کی پہلی آیت کے تجادلو کا سے لیا گیا ہے۔ جدل دو لوگوں کے باہم تکرار کرنے کو کہتے ہیں۔ یہ سورت مدینۃ الرسول میں اس وقت نازل ہوئی جب خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہا کو ان کے خاوند نے ماں کہہ دیا تھا۔ اس سورت میں سب سے پہلے زمانہ جاہلیت کی ایک رسم کا خاتمہ کیا گیا، جس میں پہلا سبق یہ ہے کہ دین میں جہالت اور رسم و رواج کی کوئی گنجائش نہیں۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہا کو اس کے خاوند نے ماں کہہ دیا۔ دور جہالت میں جو شخص اپنی بیوی کو ماں کہہ دیتا تھا تو وہ اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی تھی۔ اب اسلام میں اس قسم کا پہلا واقعہ تھا جس کے لیے خولہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں اور آپ سے بار بار عرض کرتیں کہ میرے مسئلے کا کوئی حل نکالا جائے۔ اللہ عز و جل نے یہ حل اتارا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خاوند کو بلایا اور فرمایا یعتق رقبہ، وہ ایک غلام آزاد کرے۔ اس نے کہا کہ اس کے پاس تو نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا فیصوم شہرین متتابعین، 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھو، نو گیپ۔ اس نے کہا اے اللہ کے رسول، وہ بڑا بوڑھا ہے، روزے رکھ نہیں سکتا۔ تو فرمایا فلیطعم 60 مسکینا، پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اس نے کہا کہ اس کے پاس تو تھوڑا سا صدقے جتنا بھی نہیں ہے۔ یہ صحابیہ بیان کرتی ہیں کہ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجوروں کا ایک ٹوکرا لایا گیا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، میں ایک اور ٹوکرے کے ساتھ اس کی مدد کرتی ہوں، یعنی میں ایک اور جمع کر لیتی ہوں، تو اس طریقے سے ہم دونوں کو ملا کر 60 مساکین کو کھانا پورا کر دیں گے۔ آپ نے فرمایا تو نے بہت اچھا کیا، اس کی طرف سے 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ اور اپنے چچا زاد کے پاس واپس چلی جاؤ۔ اس واقعے سے ہمیں بہت سارے اسباق معلوم ہوتے ہیں۔ خولہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر رہی تھی، مگر فریاد اس کی اپنے رب سے تھی۔ جب فریاد رب سے ہو تو جواب ضرور آتا ہے، یہ ہمیں سکھایا گیا۔ اور پھر وہ اللہ مرد کے مقابلے میں بھی عورت کی آواز کو اہمیت دیتا ہے جب کہ وہ سچی ہو اور رب سے مانگتی ہو۔ اور پھر اسی طرح جب 2 لوگ آپس میں رہتے ہوں تو انسان ہونے کے ناطے کمی بیشی زیادتی ہو جاتی ہے۔ گھر ٹوٹنے سے بچانے کے لیے دونوں کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ صرف وہی با اختیار نہیں بلکہ اختیارات کا کنٹرولر اللہ ہے، جو انہیں دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، اور سب سے اہم بات مسائل کا حل اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں۔ خواہ وہ نبی بھی کیوں نہ ہو، وہ بار بار آتی، تکرار کرتی، آپ اسے ہی سمجھاتے اتق اللہ فإنہ ابن امک، اللہ سے ڈرو، وہ تمہارا چچا زاد ہے۔ وہ کہتی ہے میں نہ ٹلی حتیٰ کہ اللہ نے یہ آیات اتار دیں۔ تو مسائل کا حل کسی کے پاس نہیں ہے سوائے اللہ کے، اور مسائل چیخنے چلانے سے نہیں، رب کے سامنے فریاد کرنے سے حل ہوتے ہیں۔ یہ ایسے سرگوشی میں آ کر باتیں کرتی کہ ام المؤمنین عائشہ فرماتی ہیں میں ایک ہی گھر میں حجرے میں ہونے کے باوجود اس کی بات نہیں سن سکتی تھی، لیکن اللہ عز و جل نے 7 آسمانوں سے اوپر سنا اور جواب دیا اور سننے کا بھی ذکر کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد سمع اللہ، یقیناً اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو تجھ سے اپنے خاوند کے بارے میں جھگڑ رہی تھی اور اللہ کی طرف شکایت کر رہی تھی، اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا۔ بے شک اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ وہ لوگ جو تم میں سے اپنی بیویوں سے اظہار کرتے ہیں وہ ان کی مائیں نہیں، یعنی کہہ دینے سے کوئی ماں نہیں ہو جاتی، ان کی مائیں ان کے سوا کوئی نہیں جنہوں نے انہیں جنم دیا، اور بلا شبہ وہ یقیناً ایک بری بات اور جھوٹ کہتے ہیں، اور بلا شبہ اللہ یقیناً بے حد معاف کرنے والا، نہایت بخشنے والا ہے۔ والذین یظاہرون، اور وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے اظہار کرتے ہیں پھر اس سے رجوع کر لیتے ہیں جو انہوں نے کہا، یعنی شرمندہ ہوں اور پیچپ چاہیں تو ایک گردن آزاد کرنا ہے، اس سے پہلے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں۔ یعنی مرد اپنی بیوی کے قریب نہیں آ سکتا ریلیشن کے لیے، تعلق کے لیے، جب تک کہ پہلے وہ کفارہ نہ دے۔ ذالکم توعدون بہ واللہ بما تعملون خبیر، یہ ہے وہ کفارہ جس کے ساتھ تم نصیحت کیے جاؤ گے، اور اللہ اس سے جو تم کرتے ہو پوری طرح باخبر ہے۔ پھر جو شخص نہ پائے، جیسے اب غلام نہیں ہے یا جو افورڈ نہیں کر سکتا، تو 2 پے در پہ مہینوں کے روزے رکھنا ہے، اس سے پہلے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں۔
پھر جو اس کی بھی طاقت نہ رکھے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یہ اس لیے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ ذلیل کیے جائیں گے، جیسے وہ لوگ ذلیل کیے گئے جو ان سے پہلے تھے، اور بلا شبہ ہم نے واضح آیات نازل کی ہیں، اور کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ جس دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا پھر انہیں بتائے گا جو انہوں نے کیا، اللہ نے اسے محفوظ رکھا اور وہ اسے بھول گئے، اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے؟ کوئی 3 آدمیوں کی سرگوشی نہیں ہوتی مگر وہ ان کا چوتھا ہوتا ہے، اور نہ کوئی 5 آدمیوں کی مگر وہ ان کا چھٹا ہوتا ہے، اور نہ اس سے کم ہوتے ہیں اور نہ زیادہ مگر وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جہاں بھی ہوں۔ پھر وہ انہیں قیامت کے دن بتائے گا جو کچھ انہوں نے کیا، یقیناً اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ زہار جیسے واقعے کے بعد خاوند بیوی کی آپس میں سرگوشیاں بعض اوقات بڑے بڑے طوفانوں کو جنم لیتی ہیں۔ اللہ عز و جل نے اپنی معیت سے خبردار کیا کہ اللہ سب کچھ دیکھ سن رہا ہے، اللہ ان کے ساتھ ہے، کوئی جہاں بھی غلطی کرے گا اللہ اسے روز قیامت خوب خبر دے گا۔ اور اسی طرح پھر گھر سے باہر مجالس میں بھی کوئی 2 ہوں، 3 ہوں، 4 ہوں، 5 ہوں، اس سے زیادہ ہوں، کم ہوں، اللہ ان کے ہر کام ہر بات سے واقف ہے۔ الم تر الی الذین، کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں سرگوشی کرنے سے منع کیا گیا، پھر وہ اس چیز کی طرف لوٹتے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا، اور آپس میں گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی سرگوشی کرتے ہیں، یعنی سرگوشی اور وہ بھی گناہ کی، جیسے چوری اور سینہ زوری۔ کیونکہ نیکی کی سرگوشی بھی ایسی مجالس میں کرنا کہ جہاں کسی کے لیے بدگمانی کا باعث ہو، بدزنی کا باعث ہو، تو اس سے منع ہے، الا یہ کہ اجازت لے کے یا اسلامی مفاد کی خاطر بہت ہی عظیم مقصد کے لیے، گریٹ کاز کے لیے کسی بات کو چھپایا جائے، اور اس بات کی شدید مذمت کی کہ گناہ کے معاملات میں سرگوشیاں کی جائیں۔ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ، اور جب تیرے پاس آتے ہیں تو ان لفظوں کے ساتھ تجھے سلام کہتے ہیں جن کے ساتھ اللہ نے تجھے سلام نہیں کیا، یعنی السلام علیکم کے بجائے السلام علیکم کہتے، اور اپنے دلوں میں کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس پر سزا کیوں نہیں دیتا جو ہم کہتے ہیں، انہیں جہنم ہی کافی ہے، وہ اس میں داخل ہوں گے، بس وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم آپس میں سرگوشی کرو تو گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی سرگوشی نہ کرو، اور نیکی اور تقوی کی سرگوشی کرو، اور اللہ سے ڈرو جس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ یہ سرگوشی تو شیطان ہی کی طرف سے ہے تاکہ وہ ان لوگوں کو غم میں مبتلا کرے جو ایمان لائے، حالانکہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر انہیں ہرگز کوئی نقصان پہنچانے والا نہیں، اور اللہ ہی پر بس لازم ہے کہ مومن بھروسہ کریں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں کھل جاؤ تو کھل جاؤ، یعنی دوسروں کے لیے گنجائش پیدا کرنے کی کوشش کرو، اللہ تمہارے لیے فراخی کر دے گا، اور جب کہا جائے اٹھ کھڑے ہو تو اٹھ کھڑے ہو جاؤ، اللہ ان لوگوں کو درجوں میں بلند کرے گا جو تم میں سے ایمان لائے اور جنہیں علم دیا گیا، اور اللہ اس سے جو تم کرتے ہو پوری طرح باخبر ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا ناجیتم الرسول، جب تم رسول سے سرگوشی کرو تو اپنی سرگوشی سے پہلے کچھ صدقہ پیش کرو، یہ تمہارے لیے زیادہ اچھا اور زیادہ پاکیزہ ہے، پھر اگر نہ پاؤ تو یقیناً اللہ بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ یہ حکم اس لیے دیا گیا کیونکہ منافقین کا رویہ یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے احسانات جتلوانے کے لیے اور اپنی باتوں میں الجھانے کے لیے سرگوشیاں کرتے رہتے، آپ کا وقت ضائع کرتے، آپ کو مشقت میں مبتلا کرتے۔ تو اللہ عز و جل نے یہ حکم دیا کہ جو شخص بھی آپ سے علیحدگی میں گفتگو کرنا چاہے تو وہ پہلے صدقہ دے کر آئے۔ البتہ نادار مسلمانوں کے لیے گنجائش رکھی کہ اگر صدقہ کرنے کے لیے تمہارے پاس کچھ نہ ہو اور علیحدگی میں بات کرنا ضروری بھی ہو تو اللہ غفور الرحیم ہے۔ اور اس سے فائدہ کیا ہوا کہ منافقین مالدار تھے مگر بخیل، انہوں نے بخل کی وجہ سے آپ کا علیحدہ وقت ضائع کرنا ہی چھوڑ دیا۔ پھر اگلی آیت میں اللہ عز و جل نے اس حکم کو ختم ہی کر دیا۔ اَأَشْفَقْتُمْ، کیا تم اس سے ڈر گئے کہ اپنی سرگوشی سے پہلے کچھ صدقے پیش کرو؟ سو جب تم نے ایسا نہیں کیا اور اللہ نے تم پر مہربانی فرمائی تو نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو، اور اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ الم تر الی الذین تولوا، کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے ان لوگوں کو دوست بنا لیا جن پر اللہ غصے ہو گیا، وہ نہ تم سے ہیں اور نہ ان سے، یعنی نہ کافروں سے اپنوں سے مخلص ہیں اور نہ ہی تمہارے ساتھ، اور وہ جھوٹ پر قسمیں کھاتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے بہت سخت عذاب تیار کیا ہے۔
بے شک یہ لوگ برا ہے جو کچھ کرتے رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ایک طرح کی ڈھال بنا لیا ہے، یعنی جب بھی پھنستے قسمیں اٹھانا شروع ہو جاتے۔ بس انہوں نے اللہ کی راہ سے روکا، سو ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ ان کے اموال اللہ کے مقابلے میں ہرگز ان کے کسی کام نہ آئیں گے، اور نہ ہی ان کی اولاد۔ یہ لوگ آگ میں رہنے والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ جس دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا تو اس کے سامنے قسمیں کھائیں گے، جس طرح تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں، اور گمان کریں گے کہ بے شک وہ کسی چیز پر قائم ہیں، یعنی اس کو اپنے لیے فائدے والی چیز سمجھیں گے کہ شاید بچ جائیں۔ سن لو یقیناً وہی اصل جھوٹے ہیں۔ استحوذ علیہم الشیطان، شیطان ان پر غالب آ گیا، سو اس نے انہیں اللہ کی یاد بھلا دی۔ یہ لوگ شیطان کا گروہ ہیں۔ سن لو یقیناً شیطان کا گروہ ہی وہ لوگ ہیں جو خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہی سب سے زیادہ ذلیل ہونے والوں میں سے ہیں۔ اللہ نے لکھ دیا ہے کہ ضرور بالضرور میں غالب رہوں گا، اور میرے رسول، یقیناً اللہ بڑی قوت والا سب پر غالب ہے۔ تو ان لوگوں کو جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں نہیں پائے گا کہ وہ ان لوگوں سے دوستی رکھتے ہوں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، خواہ وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کا خاندان۔ یہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اس نے ایمان لکھ دیا اور انہیں اپنی طرف سے ایک روح کے ساتھ قوت بخشی ہے، اور انہیں ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے تلے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اولئک حزب اللہ۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے۔ یہ لوگ اللہ کا گروہ ہیں۔ یاد رکھو یقیناً اللہ کا گروہ ہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ آیت کے الفاظ کے اول مصداق صحابہ ہیں کہ جن کا ٹائٹل رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ہے، اور پھر اس کے بعد صحابہ کے راستے پر چلنے والے، ان کی پیروی کرنے والے، انہیں بھی اللہ صلحاء کا رفقا بنائے گا اور انہیں اپنی رضا سے بہرور فرمائے گا۔ سورۃ الحشر ہے، یہ مدنی سورت ہے، اور سبح یسبح سے شروع ہونے والی ٹوٹل 5 صورتیں ہیں۔ انہیں مسبحات کہا جاتا ہے، اور بعض نے سبحان الذی اور سبح اسم ربک الاعلی، ان کا بھی آغاز تسبیح کے لفظ کی وجہ سے انہیں 7 شمار کیا، تو اس لحاظ سے پھر مسبحات 7 ہو جاتی ہیں۔ پہلی صورت گزشتہ پارے کی آخری صورت ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں، وہ مسبحات میں سے پہلی ہے ترتیب کے اعتبار سے، البتہ اہم ترین ہے اپنے مضمون کے اعتبار سے، پیغام کے اعتبار سے یہ سورہ الحشر، اس وجہ سے اسے ام المسبحات بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ یہ تسبیح کا گلدستہ ہے، یعنی باقی صورتوں میں اگر ابتدا میں یا آخر میں سبح یسبح تسبیح کا لفظ آیا تو اس کے آغاز اور انتہا اور پھر انتہا کا بھی جو آخری آیات ہیں وہ مسلسل اللہ عز و جل کے بہت سارے، بلکہ پورے قرآن میں سب سے زیادہ اسماء و صفات کا گلدستہ ہے، مجموعہ ہے، اس بنا پر یہ مسبحات میں سے بھی سب سے اہم ہے۔ اس صورت کا نام الحشر اس کی دوسری آیت کے لفظ لأول الحشر کی وجہ سے ہے۔ بخاری کے حوالے سے ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے سوال ہوا کہ سورہ حشر کس کے بارے میں نازل ہوئی، تو انہوں نے فرمایا یہ یہودیوں کے مشہور قبیلے بنو نذیر کے بارے میں اتری، اسی لیے اسے سورہ نذیر بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہاں جو لفظ حشر ہے، اس سے قیامت کا حشر مراد نہیں ہے، بلکہ لأول الحشر ہے، یعنی وہ پہلا ان کا اکٹھ جوڑ جب یہودی مسلمانوں کے خلاف ہو گئے تو اللہ عز و جل نے انہیں کیسے ذلیل کیا، اس صورت میں وہ واقعہ اور پس منظر ہے۔ یہ مدنی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ کا پاک ہونا بیان کیا ہر چیز نے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور وہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ وہی ہے جس نے اہل کتاب میں سے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا پہلے اکٹھ ہی میں، یعنی ان کے پہلے آپس کے اتحاد اور جمع ہونا، اس وقت ہی انہیں باہر نکال دیا۔ تم نے گمان نہ کیا تھا کہ وہ نکل جائیں گے، اور انہوں نے سمجھ رکھا تھا کہ ان کے قلعے انہیں اللہ سے بچانے والے ہیں، تو اللہ ان کے پاس آیا جہاں سے انہوں نے گمان نہیں کیا تھا، اور اس نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ وہ اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں اور مومنوں کے ہاتھوں کے ساتھ برباد کر رہے تھے۔ ہوا یوں کہ مدینہ میں امن عامہ کو برقرار رکھنے کے لیے جو بھی معاہدے ہوتے یہ انہیں توڑ دیتے۔ جس پر اللہ کے رسول نے ان کا محاصرہ شروع کیا تو ان پر ایسے رعب پڑا کہ بالآخر یہ جلا وطن پر خود تیار ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صرف چند ایک چیزوں کی اجازت دی کہ لے جا سکتے ہیں، تو باقی چیزیں جو یہ نہیں لے جا سکتے تھے خود توڑنے لگے، ضائع کرنے لگے کہ مسلمانوں کے کام نہ آئے،
اور یہ کس قدر اذیت کی بات ہے کہ جو چیز انسان اپنے رہنے برتنے کے لیے بنائے اسی کو خود اپنے ہاتھوں سے توڑ دے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ تو سب سے پہلے اس نے تمہیں سزا دی۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، بس عبرت حاصل کرو اے آنکھوں والو۔ جو بھی وعدہ خلافی کرتا ہے اللہ سے یا بندوں سے معاملات میں، اللہ اسے یہی سزا دیتا ہے کہ خود اپنے ہاتھوں سے وہ اپنی جان، مال، اولاد کو ہلاک کرنے والا، ضائع کرنے والا بن جاتا ہے، اور یہ چیز پھر ڈپریشن اور نفسیاتی مریض بنا کے رکھ دیتی ہے کہ یہ میں نے اپنے ہاتھوں سے کیا کیا، ذہنی اذیت۔ اسی لیے عبرت حاصل کرو اور ایسے کاموں سے بچو۔ وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ، اور اگر یہ نہ ہوتا کہ اللہ نے ان پر جلا وطن ہونا لکھ دیا تھا تو یقیناً وہ انہیں دنیا میں سزا دیتا، اور ان کے لیے آخرت میں آگ کا عذاب ہے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو اللہ کی مخالفت کرے تو بلا شبہ اللہ بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ جو بھی کھجور کا درخت تم نے کاٹا یا اسے اس کی جڑوں پر کھڑا چھوڑا تو وہ اللہ کی اجازت سے تھا، اور تاکہ وہ نافرمانوں کو ذلیل کرے۔ اور جو مال اللہ نے ان سے اپنے رسولوں پر لوٹایا، یعنی مال فے کا مطلب ہوتا ہے لوٹانا، جیسے کوئی چیز اپنی ہو وہی آپ کو واپس مل جائے، آپ کی طرف لوٹ آئے۔ اس کو فے اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ لڑنے کے بعد غنیمت کے طور پر نہیں ملتا، بلکہ کوئی ایسی صورت نکل آتی ہے کہ بغیر لڑے حاصل ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات اسے مال غنیمت بھی کہہ دیتے ہیں۔ وما افا اللہ، اور جو مال اللہ نے ان سے اپنے رسول پر لوٹایا، یعنی بغیر جنگ کے، لڑائی کے، اللہ نے پہلے ہی ان کی چیزیں تمہیں دے دیں، تو تم نے اس پر نہ کوئی گھوڑے دوڑائے اور نہ اونٹ، اور لیکن اللہ اپنے رسولوں کو مسلط کر دیتا ہے جس پر چاہتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ جو کچھ بھی اللہ نے ان بستیوں والوں سے اپنے رسول پر لوٹایا تو وہ اللہ کے لیے اور رسول کے لیے اور قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافر کے لیے، تاکہ وہ تم میں سے مالداروں کے درمیان ہی گردش کرنے والا نہ ہو۔ یعنی ایسا نہیں کہ مجاہد وہ جو اپنے مال اسباب کے ساتھ جہاد کرتے ہیں انہیں غنیمتیں ملتی رہیں، بلکہ فے کا طریقہ رکھا تاکہ فقراء کو بھی آگے لے جایا جا سکے، انہیں بھی مالدار ہونے اور جہاد کرنے اور دوسرے نیکی کے کاموں اور اپنے اوپر خرچ کرنے کا بھرپور موقع ملے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ، اور رسول تمہیں جو کچھ دے تو وہ لے لو، اور جس سے تمہیں روک دے تو رک جاؤ۔ بخاری کے حوالے سے ایک واقعہ نقل کیا جاتا ہے کہ صحابی رسول عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ خطبہ دے رہے تھے۔ دوران خطبہ انہوں نے کہا لعن اللہ، اللہ نے ان عورتوں پر لعنت کی جو اپنی جلد میں سوئی کے ساتھ نیل بھر کر نقش و نگار بنانے والی ہیں، جیسے ٹیٹوز وغیرہ، بنانے والی بھی اور بنوانے والی بھی، اور جو چہرے کے بال اکھاڑنے والی ہے، اور جو خوبصورتی کے لیے سامنے کے دانتوں میں فاصلہ بنانے والی ہے، اللہ کی پیدا کردہ شکل کو بدلنے والی ہے۔ بنو اسد کی ایک عورت ام یعقوب کو جب یہ پتہ چلا تو اس نے کہا پورے قرآن میں مجھے تو کہیں یہ لعن اللہ، اللہ نے ان خواتین پر لعنت کی ہے، یہ نظر نہیں آیا۔ تو فوراً یہ پوچھا کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو عبداللہ بن مسعود نے یہ الفاظ پڑھ کے سنائے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، کہ اللہ نے فرمایا جو رسول دے لے لو، اور اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ نے لعنت کی ہے۔ تو اس کو بات سمجھ آ گئی۔ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ، یہ مال ان محتاج گھر بار چھوڑنے والوں کے لیے ہے جو اپنے گھروں اور اپنے مالوں سے نکال باہر کیے گئے، وہ اللہ کی طرف سے کچھ فضل اور رضا تلاش کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں۔ اور ان کے لیے جنہوں نے ان سے پہلے اس گھر میں یعنی مدینہ میں اور ایمان میں جگہ بنا لی، پہلے مہاجرین کی بات ہوئی اب انصار کی بات ہو رہی ہے، وہ ان سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کی طرف آئیں، اور وہ اپنے سینوں میں سے اس چیز کی کوئی خواہش نہیں پاتے جو ان مہاجرین کو دی جائے، اور اپنے آپ پر ترجیح دیتے ہیں خواہ انہیں سخت حاجت ہو۔ اور جو کوئی اپنے نفس کی حرص سے بچا لیا گیا تو وہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ انصار کی قربانیوں کے اور اثار کے بہت سارے واقعات ملتے ہیں۔ والذین جاؤوا، اور ان کے لیے جو ان کے بعد آئے وہ کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جنہوں نے ایمان لانے میں ہم سے پہل کی، اور ہمارے دلوں میں ان لوگوں کے لیے کوئی کینہ نہ رکھ جو ایمان لائے، اے ہمارے رب یقیناً تو بے حد شفقت کرنے والا نہایت رحم والا ہے۔ یہ آیت صحابہ کے آپس میں مؤاخات، پیار اور ایثار کی ترجمانی ہے۔ اسی طرح تمام مسلمانوں کے لیے خواہ وہ زندہ ہوں یا بلکہ خاص طور پر جو فوت شدگان ہیں، جو ان سے پہلے چلے گئے یا نیکیوں میں آگے ہیں، سب کے لیے اپنے دل کو پاک کرنے کی دعا ہے کہ اللہ ان کے دلوں کو ہمارے بارے میں، ہمارے دلوں کو ان کے بارے میں پاک کر دے، اور تو ہم سے راضی ہو جا، ہم سب کو معاف کر دے، تو ہی رؤوف الرحیم ہے۔
الم تر الی الذین، کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے منافقت کی؟ وہ اپنے ان بھائیوں سے کہتے ہیں جنہوں نے اہل کتاب میں سے کفر کیا، یقیناً اگر تمہیں نکالا گیا تو ضرور بھی ضرور ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے اور تمہارے بارے میں کبھی کسی کی بات نہیں مانیں گے، اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو ضرور بھی ضرور ہم تمہاری مدد کریں گے، اور اللہ شہادت دیتا ہے کہ بلا شبہ وہ یقیناً جھوٹے ہیں۔ یقیناً اگر انہیں نکالا گیا تو وہ ان کے ساتھ نہ نکلیں گے، اور یقیناً اگر ان سے جنگ کی گئی تو وہ ان کی مدد نہ کریں گے، اور یقیناً اگر انہوں نے ان کی مدد کی تو وہ ضرور بھی ضرور پیٹ پھیریں گے، پھر وہ مدد نہیں کیے جائیں گے۔ بلا شبہ تم ان کے سینوں میں خوف کے اعتبار سے اللہ سے زیادہ سخت ہو، اس لیے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو نہیں سمجھتے۔ اللہ نے تمہارا رعب ان کے دلوں میں اتنا ڈال دیا ہے کہ وہ قسمیں کھا کھا کر اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ لا یقاتلونکم، وہ اکٹھے ہو کر تم سے نہیں لڑیں گے، مگر قلعہ بند بستیوں میں، یعنی ان کے جو آپس میں اتحاد کے دعوے ہیں کھوکھلے ہیں، یہ بہت ہی بزدل ہیں۔ او من وراء جدر، یا دیواروں کے پیچھے سے۔ ابھی آج تک بھی یہودیوں کی یہی خصلت ہے کہ یہ مسلمانوں کے سامنے آ کر وار نہیں کرتے، مقابلہ نہیں کرتے، بلکہ پالیسیز بناتے ہیں، ایجنڈے، پروپوگنڈے کرتے ہیں کہ کس طرح میڈیا کنٹرول کے ذریعے سے ذہنی غلامی اور مسلمانوں کو پستی کی طرف دھکیلا جائے۔ قرآن کریم میں اتنے عرصہ پہلے ان کی اس حقیقت سے ہمیں آشکار کر دیا۔ تحسبهم جمیعا، تو خیال کرے گا وہ اکٹھے ہیں حالانکہ ان کے دل الگ الگ ہیں۔ ذالک بانہم قوم لا یعقلون، یہ اس لیے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو عقل نہیں رکھتے۔ کمثل الذین من قبلہم، ان لوگوں کے حال کی طرح جو ان سے پہلے قریب ہی تھے، انہوں نے اپنے کام کا وبال چکھا اور ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ شیطان کے حال کی طرح، جب اس نے انسان سے کہا کفر کر، پھر جب وہ کفر کر چکا تو اس نے کہا بلا شبہ میں تجھ سے لا تعلق ہوں، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ بس ان دونوں کا انجام یہ ہوا کہ وہ دونوں آگ میں ہوں گے، اس میں ہمیشہ رہنے والے، اور یہی ظالموں کا بدلہ ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اب یہ وہ آیت ہے کہ جس میں ایک ہی آیت میں 2 بار تقوی کا لفظ آیا ہے، اور اس کی نصیل یا ہمیں صرف سورہ النساء میں ملتی ہے کہ ایک ہی آیت میں 2 بار تقوی کی تاکید۔ اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، یقیناً اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے جو تم کر رہے ہو، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے تو اس نے انہیں ان کی جانیں بھلوا دیں، یہی لوگ نافرمان ہیں۔ آگ والے اور جنت والے برابر نہیں ہیں، جو جنت والے ہیں وہی اصل کامیاب ہیں۔ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو یقیناً تو اسے اللہ کے ڈر سے پست ہونے والا، ٹکڑے ٹکڑے ہونے والا دیکھتا، اور یہ مثالیں ہیں، ہم انہیں لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہر چھپی اور کھلی چیز کو جاننے والا ہے، وہی بے حد رحم والا، نہایت مہربان ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، یہ آیات ایک ایک اللہ کی صفت ایک مکمل مضمون ہے کہ جس کا علم حاصل کر کے اللہ کی معرفت، پہچان حاصل کی جائے۔ اب یہاں ٹائم مختصر ہے، میں صرف تلاوت پر اکتفا کرتی ہوں۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى، اللہ کے اسماء حسنہ ہیں۔ اللہ کو یہ بہت پسند ہے کہ اسے اس کے اسماء حسنہ، صفات العلا سے پکارا جائے۔ اللہم انا نسألک باسمائک الحسنى وصفاتک العلا الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ آگے سورہ الممتحنہ ہے، اسے ممتحنہ بھی پڑھ سکتے ہیں، ممتحنہ بھی۔ اسی طرح جو ہم نے پہلے سورت پڑھی ہے المجادلہ، اسے بھی مجادلہ، مجادلہ دونوں طرح پڑھنا ٹھیک ہے۔ یہ مدنی سورت ہے، اس کا نام اس کی 10ویں آیت کے لفظ فامتحنوہن پر رکھا گیا۔ اس سورت میں نان مسلم سے معاملات کیسے نبھائے جائیں وہ طریقے بتائے گئے، یعنی اگر تو وہ ایسے ہوں کہ انسانیت اور اخلاقیات کا کچھ خیال رکھتے ہوں تو تم بھی ان سے نارمل تعلقات رکھ سکتے ہو، لیکن دلی دوست بنانے، گھروں اور رازوں میں شریک کرنے کی، حکومتی عہدے نوازنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ اور وہ جو کسی انسانیت، اخلاقیات کا خیال نہیں رکھتے بلکہ بس دشمنی پر ہی اڑے ہوئے ہیں، تو ان کے ساتھ تمہارا معاملہ کیسے ہونا چاہیے؟ اسی لیے سورت کا نام امتحان لینے والی ہے، دلوں کا امتحان لینے والی سورت، یعنی دل چاہے بھی تو کسی کو فیور نہیں دے سکتے،
بلکہ اللہ کے احکامات اور بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق ہی معاملات کرنے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، میرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ۔ تم ان کی طرف دوستی کا پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ یقیناً انہوں نے اس حق سے انکار کیا جو تمہارے پاس آیا ہے۔ وہ رسول کو اور خود تمہیں اس لیے نکالتے ہیں کہ تم اللہ پر ایمان لائے ہو جو تمہارا رب ہے۔ اگر تم میرے راستے میں جہاد کے لیے اور میری رضا تلاش کرنے کے لیے نکلے ہو، یعنی ایمان، میری رضا اور جہاد کا ثواب حاصل کرنے کا یہ تقاضا ہے، یہ ضروری ہے کہ تم انہیں اپنا دشمن ہی سمجھو۔ دلی تعلقات، تحائف کے تبادلے اور خیر سگالی کے پیغامات کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ تسرون الیہم بالمودہ، تم ان کی طرف چھپا کر دوستی کے پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ میں زیادہ جاننے والا ہوں جو کچھ تم نے چھپایا اور جو تم نے ظاہر کیا، اور تم میں سے جو کوئی ایسا کرے تو یقیناً وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ اب یہ صورت مسلم حکمرانوں کو ضرور سمجھنی پڑنی چاہیے، کیونکہ اس میں غیر ملکی انٹرنیشنل افیئرز کے مینر سکھائے گئے ہیں کہ غیر مسلموں سے کیسے تعلقات رکھنے ہیں، کس حد تک رکھ سکتے ہیں۔ ان یثقفوکم، اگر وہ تمہیں پائیں تو تمہارے دشمن ہوں گے، اور اپنے ہاتھ اور اپنی زبانیں تمہاری طرف برائی کے ساتھ بڑھائیں گے اور پسند کریں گے کہ تم کفر کرو۔ قیامت کے دن ہرگز نہ تمہاری رشتہ داریاں تمہیں فائدہ دیں گی اور نہ تمہاری اولاد، وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا، اور اللہ اسے جو تم کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ یقیناً تمہارے لیے ابراہیم اور ان لوگوں میں جو اس کے ساتھ تھے ایک اچھا نمونہ تھا، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ بے شک ہم تم سے اور ان تمام چیزوں سے بری ہیں جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، ہم تمہیں نہیں مانتے، اور ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے دشمنی اور بغض ظاہر ہو گیا، یہاں تک کہ تم اس اکیلے اللہ پر ایمان لاؤ۔ مگر ابراہیم کا اپنے باپ سے کہنا، یعنی یہ تمہارے لیے نمونہ نہیں کہ بے شک میں تیرے لیے بخشش کی دعا ضرور کروں گا اور میں تیرے لیے اللہ سے کسی چیز کے دلوانے کا مالک نہیں ہوں۔ اے ہمارے رب، ہم نے تجھی پر بھروسہ کیا اور تیری ہی طرف رجوع کیا اور تیری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اے ہمارے رب، ہمیں ان لوگوں کے لیے آزمائش نہ بنا جنہوں نے کفر کیا، اور ہمیں بخش دے۔ اے ہمارے رب، یقیناً تو ہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ بڑی بہترین قرآنی دعائیں ہیں، دلوں کی ترجمانی، قبولیت کے الفاظ۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ، بلا شبہ یقیناً تمہارے لیے ان میں اچھا نمونہ تھا اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہے، اور جو کوئی منہ پھیرے تو یقیناً اللہ ہی وہ ذات ہے جو بے پرواہ ہے، تمام تعریفوں کے لائق ہے۔ قریب ہے کہ اللہ تمہارے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان جن سے تم ان میں سے دشمنی رکھتے ہو دوستی پیدا کر دے، اور اللہ بہت قدرت رکھنے والا ہے۔ واللہ غفور الرحیم، یہ اس لیے کہ اللہ نے جو اخلاقیات اور انسانیت کا درس دیا یہ بھی تمہارے فائدے کے لیے۔ ہو سکتا ہے کہ کل کو مسلمان ہو جائیں اور دلوں میں محبتیں آ جائیں۔ شاعر کہتا ہے کہ محبوب سے بھی اتنی محبت نہ کر کہ کبھی شرمندگی اٹھانی پڑے اور وہی تمہارے لیے تمہارا دشمن بن جائے، اور دشمن سے بھی اتنی نفرت نہ کر، ہو سکتا ہے کہ کل کو وہی تمہارا محبوب بن جائے۔ لا ینہاکم اللہ، اللہ تمہیں ان لوگوں سے منع نہیں کرتا جنہوں نے نہ تم سے دین کے بارے میں جنگ کی اور نہ تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا، کہ تم ان سے نیک سلوک کرو اور ان کے حق میں انصاف کرو۔ یقیناً اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ وہ مسلمان ہوں۔ اللہ تو تمہیں انہی لوگوں سے منع کرتا ہے جنہوں نے تم سے دین کے بارے میں جنگ کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا، اور تمہارے نکالنے میں ایک دوسرے کی مدد کی کہ تم ان سے دوستی کرو، یعنی اس سے اللہ نے منع فرمایا ہے، اور جو ان سے دوستی کرے گا تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو ان کی جانچ پڑتال کرو، یعنی کسی کے ظاہر کو دیکھ کر اس پر فتوی بازی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ ان کے ایمان کو زیادہ جاننے والا ہے۔ پھر اگر تم جان لو کہ وہ مومن ہیں تو انہیں کفار کی طرف واپس نہ کرو، نہ یہ عورتیں ان کے لیے حلال ہیں اور نہ وہ کافر ان کے لیے حلال ہوں گے، اور انہیں دے دو جو انہوں نے خرچ کیا ہے، اور تم پر کوئی گناہ نہیں کہ ان سے نکاح کر لو جب انہیں ان کے مہر دے دو۔ مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ کے کافروں کے گھروں کی کچھ عورتیں آ گئیں، اس کے بارے میں بھی احکامات ہیں کہ کیسے ڈیل کرنا چاہیے۔ اور آج بھی اگر کوئی نیبر کنٹری سے، غیر مذہب، غیر ملک سے آ جائے اور اسلام کو جوائن کرنے کی بات کرے تو کیا لاہ عمل ہونا چاہیے؟ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، اور تم پر کوئی گناہ نہیں کہ ان سے نکاح کر لو جب انہیں ان کے مہر دے دو۔ اور کافر عورتوں کی عصمتیں روک کر نہ رکھو، یعنی عورتیں، اور تم مانگ لو جو تم نے خرچ کیا اور وہ مانگ لیں جو انہوں نے خرچ کیا۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔
اور اگر تمہاری بیویوں میں سے کوئی کافروں کی طرف چلی جائے پھر تم بدلہ حاصل کرو تو جن لوگوں کی بیویاں چلی گئی ہیں انہیں اتنا دے دو جتنا انہوں نے خرچ کیا، اور اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھنے والے ہو۔ اے نبی، جب تیرے پاس مومن عورتیں آئیں تجھ سے بیعت کرتی ہوں کہ وہ نہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہرائیں گی، اور نہ چوری کریں گی، اور نہ زنا کریں گی، اور نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی، اور نہ کوئی بہتان لائیں گی جو اپنے ہاتھوں اور اپنے پاؤں کے درمیان گھڑ رہی ہوں، اور نہ کسی نیک کام میں تیری نافرمانی کریں گی، تو ان سے بیعت لے لے اور ان کے لیے اللہ سے بخشش کی دعا کر، یقیناً اللہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، آپ اہل ایمان سے بیعت لیا کرتے تھے۔ خواتین آئیں، آپ نے اپنے ہاتھ سے نہیں بلکہ ان آیات سے، ان احکامات کی بنا پر بیعت لی۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ نے یہ بیعت کا سلسلہ اور یہ پیری مریدی کا سلسلہ ہرگز نہ کیا۔ یہی بیعت ہم سب کے لیے کافی ہے، اور کسی کی بیعت ہونے کی، بیعت کرنے کی یا مریدی میں آنے کی ہرگز کوئی اجازت نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی پیر کامل ہیں اور آپ کے علاوہ کسی کی پیروی نہیں کی جا سکتی۔ ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان لوگوں کو دوست مت بناؤ جن پر اللہ غصے ہو گیا، جو آخرت سے اسی طرح نا امید ہو چکے ہیں جس طرح وہ کافر نا امید ہو چکے جو قبروں والوں سے ہیں۔ یعنی جس طرح مردوں کی واپسی ناممکن ہے، اسی طرح کفار سے دوستی میں بھی کوئی بہتری نہیں۔ وہ جو اپنی بات پر اڑے اور ڈٹے ہوئے ہیں اور وہ اس سے ہٹنا نہیں چاہتے اور مفاہمت کے لیے تمہاری طرف سے لچک جاتے ہیں، تو لا تتولوا، وہ اللہ کے مغضوب ہیں، ان پر اللہ کا غضب ہوا ہے، لہٰذا ان سے ولایت، دلی دوستی، تعلق نہ رکھو۔ سورۃ الصف مدنی سورت ہے، اس کا نام اس کی چوتھی آیت یقاتلون فی سبیلہ صفا اس سے لیا گیا ہے۔ مسبحات میں سے ہے، اللہ کی تسبیح کے ساتھ آغاز ہو رہا ہے۔ سورہ حشر کی پہلی آیت بھی بالکل بعینہ یہی ہے۔ باقی مسبحات صورتوں کا پیغام تو ایک ہے مگر الفاظ کی تبدیلی ہے، لیکن حشر اور صف کی پہلی آیت سیم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کا پاک ہونا بیان کیا ہر چیز نے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور وہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لما تقولون، کیوں کہتے ہو جو تم نہیں کرتے؟ اللہ کے نزدیک سخت ناراض ہونے کے اعتبار سے بڑی بات ہے کہ تم وہ کہو جو تم نہیں کرتے۔ اچھا، اس آیت کو بنیاد بنا کر بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب تک خود عمل نہ کریں دوسروں کو کہہ نہیں سکتے۔ یہ بات بالکل غلط ہے، کیونکہ بعض اوقات دوسروں کو کہنے سے انسان کو زیادہ ترغیب ملتی ہے جب وہ دوسروں کو دعوت دیتا ہے، جو کہ ایک دینی فریضہ ہے۔ دعوت دینا ہر ایک مسلمان پر فرض ہے کہ جس کا علم ہو وہ آگے پہنچائے۔ جب وہ دوسروں کو پہنچا رہا ہوگا تو اس کا اپنا نفس بھی اس طرف مائل ہو رہا ہوگا۔ تو یہ ایک ترغیبی انداز ہے، مذمت کا انداز نہیں ہے۔ ہاں تب کہ جب صرف دوسروں کو کہے، امپلیمنٹس دوسروں پہ کرے، توقعات دوسروں سے رکھے اور خود بالکل اس کا الٹ ہی کرتا رہے اور اپنے نفس کو اس کی دعوت نہ دے، تو پھر مذمت ہے۔ ان اللہ یحب الذین، بلا شبہ اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں صف باندھ کر لڑتے ہیں، جیسے وہ ایک سیسا پلائی ہوئی عمارت ہوں۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، تم مجھے کیوں تکلیف دیتے ہو، حالانکہ یقیناً تم جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں۔ پھر جب وہ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور جب عیسیٰ بن مریم نے کہا، اے بنی اسرائیل، بلا شبہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، اس کی تصدیق کرنے والا ہوں جو مجھ سے پہلے تورات کی صورت میں ہے، اور ایک رسول کی بشارت دینے والا ہوں جو میرے بعد آئے گا، اس کا نام احمد ہے۔ پھر جب وہ ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر آیا تو انہوں نے کہا، یہ کھلا جادو ہے، اور اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے جبکہ اسے اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہو، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہوں کے ساتھ بجھا دیں، اور اللہ اپنے نور کو پورا کرنے والا ہے اگرچہ کافر لوگ ناپسند کریں۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے تمام دینوں پر غالب کر دے اگرچہ مشرک لوگ ناپسند کریں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کیا میں تمہاری ایسی تجارت کی طرف رہنمائی کروں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے؟ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اپنے مالوں اور اپنے جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔
وہ تمہیں تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تمہیں ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے تلے نہریں بہتی ہیں، اور رہنے کی پاکیزہ جگہوں میں جو ہمیشہ رہنے کے باغوں میں ہے۔ یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور ایک اور چیز جسے تم پسند کرتے ہو، اللہ کی طرف سے مدد اور قریب فتح ہے، اور ایمان والوں کو خوشخبری سنا دے۔ جہاد صرف آخرت کی جنت کی ضمانت نہیں بلکہ دنیا کی بھی جنت ہونے کی بشارت ہے، یعنی اللہ تمہیں کثرت، وسعت، فتوحات، غنائم سے نوازے گا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کونو، ہو جاؤ، انصار اللہ، اللہ کے مددگار۔ مگر ہوتے نہیں؟ مسجد بن رہی ہو، مدرسہ بن رہا ہو، عمل کی بات ہو، دین کی بات ہو، راہ میں روڑے اٹکانے والے ہیں۔ کونو انصار اللہ، اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ جس طرح عیسیٰ بن مریم نے حواریوں سے کہا، اللہ کی طرف میرے مددگار کون ہیں؟ حواریوں نے کہا، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ تو بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ ایمان لے آیا اور ایک گروہ نے کفر کیا۔ پھر ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے ان کے دشمنوں کے خلاف مدد کی، فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ، تو وہ غالب ہو گئے۔ ہمیں اگر اپنی جان، مال، اولاد، ملک، قوم، ملت میں ترقی چاہیے تو وہ دین کی سربلندی میں ہے، دین کی نصرت میں ہے، دین کا کام کرنے میں ہے۔ جب ہم دین کے لیے وقت نکالتے ہیں، اللہ ہمارے وقت میں برکت ڈال دیتا ہے اور خود ہمارا مددگار بن جاتا ہے۔ سورۃ الجمعہ یہ ہجرت مدینہ کے 7ویں سال نازل ہوئی، مسبحات میں سے ہے۔ جمعہ کا لفظ جمع ہونے سے نکلا ہے، اور مسلمانوں کا عبادت کے لیے مسجد میں ہفتے کے ایک خاص دن یعنی جمعے کے دن جمع ہونا یہ اتحاد کی علامت ہے، پھر رب کی محبت پانے کا بھی ذریعہ ہے، اور رب کی محبت دنیا آخرت کی کامیابی ہے۔ سورہ صف کا بھی یہی پیغام تھا، صف بندی، اتحاد، صفن کا انہم بنیان مرصوص، اور اس میں بھی نماز جمعہ کے اجتماع کی بات ہے جو کہ اتحاد کا مظہر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز میں سورہ جمعہ اور سورہ منافقون پڑھا کرتے تھے، یعنی مسلمانوں کو اتحاد کا پیغام اور مخالفوں کی سازشوں کا پردہ چاک۔ ایک رکعت میں سورہ جمعہ پڑھتے اور ایک میں سورہ منافقون۔ یہ مسلم کا حوالہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا پاک ہونا بیان کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ الملک، القدوس، العزیز، الحکیم۔ وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں ایک رسول انہی میں سے بھیجا جو ان کے سامنے اس کی آیات پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے، حالانکہ بلا شبہ وہ اس سے پہلے یقیناً کھلی گمراہی میں تھے۔ اور ان میں سے کچھ اور لوگوں میں بھی آپ کو بھیجا جو ابھی تک ان سے نہیں ملے، اور وہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ اسے اس کو دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ ان لوگوں کی مثال جن پر تورات کا بوجھ رکھا گیا کیونکہ انہوں نے اسے بوجھ ہی سمجھا، پھر انہوں نے اسے نہیں اٹھایا یعنی نہیں پڑھا، عمل کیا۔ گدھے کی مثال کیسی ہے جو کئی کتابوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہے مگر پتہ نہیں ہوتا کہ علم ہے کہ بوجھ ہے۔ ان لوگوں کی مثال بری ہے جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ کہہ دے اے لوگو جو یہودی بن گئے ہو، اگر تم نے گمان کر رکھا ہے کہ تم ہی اللہ کے دوست ہو دوسرے لوگوں کے سوا، تو موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو، اور وہ کبھی اس کی تمنا نہیں کریں گے، اس کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ کہہ دے بلا شبہ وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو سو یقیناً وہ تم سے ملنے والی ہے، پھر تم ہر پوشیدہ اور ظاہر چیز کو جاننے والے کی طرف لوٹائے جاؤ گے، تو وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اس آیت میں واضح طور پر پیغام ہے کہ جماعت کے وقت تجارت بند ہو جائے، اور جماعت کے بعد تجارت جائز ہے، گزشتہ اقوام کی طرح نہیں جیسے سبت والوں کے لیے ہفتے کے دن تجارت وغیرہ کی اجازت نہ تھی، لیکن اللہ نے مسلمانوں پر ایسی کوئی پابندی نہیں رکھی۔ البتہ جماعت کے وقت تجارت کی اجازت نہیں ہے، اور جب انہوں نے کوئی تجارت دیکھی یا تماشا تو اٹھ کر اس کی طرف چلے گئے اور انہوں نے تجھے کھڑا چھوڑ دیا۔ کہہ دے جو اللہ کے پاس ہے وہ تماشے سے اور تجارت سے بہتر ہے، اور اللہ سب رزق دینے والوں سے بہتر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، باہر سے اناج کا قافلہ آیا، بعض لوگ اٹھ کر چلے گئے، آپ کے پاس چند لوگ رہ گئے، تو اللہ نے یہ آیات نازل کیں کہ اللہ کے پاس تجارت وہ دنیا کی تجارت سے بہتر ہے۔ اللہ خیر الرازقین، اور اللہ سب سے بہتر رزق دینے والوں سے ہے، یعنی دنیا کا بھی اللہ بہتر رزق دے گا، بس جماعت کے وقت تجارت نہ کرو۔ سورۃ المنافقون،
بخاری میں اس صورت کے حوالے سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپس آ رہے تھے۔ سفر بہت مشقت والا تھا۔ منافقوں نے اپنی اوقات دکھائی اور مسلمانوں اور رسول اللہ کے بارے میں کچھ ایسے جملے کہے جس سے وہ مسلمانوں میں تفریق اور تنفیر پھیلانا چاہتے تھے۔ اللہ عز و جل نے ان کے جملے اس صورت کی شکل میں نازل کر دیے کہ یہ واقعی ایسے لوگ ہیں کہ جو یہ آپس میں کہتے ہیں، ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاءک المنافقون، جب منافق تیرے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم شہادت دیتے ہیں کہ تو یقیناً اللہ کا رسول ہے، اور اللہ جانتا ہے کہ یقیناً تو اس کا رسول ہے، اور اللہ شہادت دیتا ہے کہ یہ منافق یقیناً جھوٹے ہیں، یعنی ان کے قسموں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی گواہی کافی ہے، یہ تو ویسے ہی جھوٹے ہیں۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا، بس انہوں نے اللہ کی راہ سے روکا۔ یقیناً یہ لوگ جو کچھ کرتے رہے ہیں برا ہے، اس لیے کہ وہ ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، سو وہ نہیں سمجھتے۔ اور جب تو انہیں دیکھے تجھے ان کے جسم اچھے لگیں گے، یعنی بظاہر بڑے کرو فر کے ساتھ نیکی کے لبادے اڑے ہوئے، اور اگر وہ بات کریں تو ان کی بات پر کان لگائے گا، بڑی چکنی چپنی باتیں کرنے والے، گویا وہ ٹیک لگائی ہوئی لکڑیاں ہیں، یعنی سجاوٹی پیس بس، اور ہر بلند آواز کو اپنے خلاف گمان کرتے ہیں، ڈرتے ہیں ہماری حقیقت کھل نہ جائے۔ یہی اصل دشمن ہے، بس ان سے ہوشیار رہ، اللہ انہیں ہلاک کرے کہاں بہکائے جا رہے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ آؤ اللہ کا رسول تمہارے لیے بخشش کی دعا کرے تو وہ اپنے سر پھیر لیتے ہیں، اور تو انہیں دیکھے گا کہ وہ منہ پھیر لیں گے، اس حال میں کہ وہ تکبر کرنے والے ہیں۔ ان پر برابر ہے کہ تو ان کے لیے بخشش کی دعا کرے یا ان کے لیے بخشش کی دعا نہ کرے، اللہ انہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ بے شک اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ وہی ہیں جو کہتے ہیں ان لوگوں پر خرچ نہ کرو جو اللہ کے رسول کے پاس ہیں یہاں تک کہ وہ منتشر ہو جائیں، حالانکہ آسمانوں کے اور زمین کے خزانے اللہ ہی کے ہیں، اور لیکن منافق نہیں سمجھتے۔ وہ کہتے ہیں یقیناً اگر ہم مدینہ واپس گئے، جب سفر سے واپس آتے ہوئے انہوں نے کہا تھا، تو جو زیادہ عزت والا ہے، یعنی وہ اپنے آپ کو خود، وہ اس میں سے ذلیل تر کو ضرور ہی نکال باہر کرے گا، حالانکہ عزت تو صرف اللہ کے لیے ہے۔ یہ رسول اللہ اور اہل ایمان کے بارے میں کہتے کہ انہیں باہر نکالیں گے، تو اللہ نے فرمایا وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، منافق نہیں جانتے کہ اصل میں عزت والے تو اللہ والے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے۔ نفاق کے ساتھ یہاں ان کا ذکر کیوں آیا؟ کیونکہ یہ چیزیں ایمان پر استقامت کی تکمیل میں اکثر رکاوٹ بنتی ہیں، نفاق کی وجہ بن جاتی ہیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو ایسا کرے تو وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اور اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا ہے، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے، پھر وہ کہے اے میرے رب تو نے مجھے قریب مدت تک مہلت کیوں نہ دی، یعنی تھوڑا سا اور وقت کیوں نہ دیا کہ میں صدقہ کرتا اور نیک لوگوں میں سے ہو جاتا۔ اس سے صدقہ کی فضیلت معلوم ہو رہی ہے کہ روز قیامت انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر اجر جب دیکھے گا تو حسرت کرے گا کہ کاش میں نے بھی اپنا مال اللہ کی راہ میں دیا ہوتا۔ اور اللہ کسی جان کو ہرگز مہلت نہیں دے گا جب اس کا وقت آ گیا، اور اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے جو تم کر رہے ہو، یعنی جو خرچ کیا وہی کام آئے گا، حسرت کیا بیکار ہی جائے گا۔ سورۃ التغابن، التغابن کا یہ لفظ اس کی 9ویں آیت میں موجود ہے، یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ یہ سورت بھی ان سورتوں میں شامل ہے جنہیں مسبحات کہا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا پاک ہونا بیان کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کی سب تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تم میں سے کوئی کافر ہے اور تم میں سے کوئی ایماندار ہے، اور اللہ اسے جو تم کر رہے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ اس نے آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، اور اس نے تمہاری صورتیں بنائی تو تمہاری صورتیں اچھی بنائیں، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں آئی جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا، پھر اپنے کام کا وبال چکھا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے؟ یہ اس لیے کہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے پاس ان کے رسول واضح دلیلیں لے کر آتے تھے، تو انہوں نے کہا کیا کوئی بشر ہماری رہنمائی کریں گے؟ بس انہوں نے انکار کر دیا اور منہ پھیر لیا، اور اللہ نے پرواہ نہ کی، اور اللہ بے پرواہ ہے، تمام خوبیوں والا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا انہوں نے گمان کیا کہ وہ ہرگز اٹھائے نہیں جائیں گے۔ کہہ دے کیوں نہیں، میرے رب کی قسم تم ضرور بھی ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر تمہیں ضرور بھی ضرور بتایا جائے گا جو تم نے کیا، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔
سو تم اللہ اور اس کے رسول اور اس نور پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا، قرآن کو نور قرار دیا، اور اللہ اس سے جو تم کرتے ہو خوب باخبر ہے۔ جس دن وہ تمہیں جمع کرنے کے دن کے لیے جمع کرے گا، ذالک یوم التغابن، وہی ہار جیت کا دن ہے۔ اور جو اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، وہ اس سے اس کی برائیاں دور کر دے گا اور اسے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے تلے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ ان میں رہنے والے ہیں، ہمیشہ۔ یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹایا، وہ آگ والے ہیں، اس میں ہمیشہ رہنے والے، اور وہ لوٹ کر جانے کی بری جگہ ہے۔ کوئی مصیبت نہیں پہنچی مگر اللہ کے اذن سے، اور جو اللہ پر ایمان لے آئے وہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور اللہ کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو۔ بس اگر تم پھر جاؤ تو ہمارے رسول کے ذمے صرف کھلم کھلا پہنچا دینا ہے۔ اللہ وہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ ہی پر پس لازم ہے کہ مومن بھروسہ کریں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بے شک تمہاری بیویوں اور تمہارے بچوں میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، جب دین سے روکتے ہیں، سو ان سے ہوشیار رہو، اور اگر تم معاف کرو اور درگزر کرو اور بخش دو تو بے شک اللہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ یعنی صلح صفائی سے اسلام پر عمل پیرا رہو تو یہ دنیا آخرت کا فائدہ ہے۔ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تو محض ایک آزمائش ہیں، اور جو اللہ ہے اس کے پاس بہت بڑا اجر ہے، تو اسی لیے مال اولاد کی خاطر دین سے دوری نہ رکھو۔ فاتقوا اللہ، سو اللہ سے ڈرو جتنی طاقت رکھو، اور سنو اور حکم مانو اور خرچ کرو، تمہارے اپنے لیے بہتر ہوگا، اور جو اپنے نفس کے بخل سے بچا لیے جائیں سو وہی کامیاب ہیں۔ اگر تم اللہ کو قرض دو گے اچھا قرض تو وہ اسے تمہارے لیے کئی گنا کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بڑا قدردان بے حد بردبار ہے۔ عالم الغیب والشہادہ العزیز الحکیم، ہر پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا، سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔ سورۃ الطلاق، اس سورت کا نام اس کی پہلی آیت اذا طلقتم سے لیا گیا ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں طلاق کو ٹیبو بنا لیا گیا ہے، اور اس کا ملبہ سارا عورت پہ ڈالا جاتا ہے۔ اللہ عز و جل نے اس کی تفصیل میں پوری ایک سورت اتاری اور اسے ایک اسلامی طریقہ بتایا کہ جو راستے الگ ہونے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے، یہ کوئی ٹیبو نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کوئی اللہ کے عرش کو ہلا دینے والی بات ہے جو روایت مشہور ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ہر کام میں ہمارے لیے نمونہ ہے، نکاح و طلاق میں بھی نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح بھی کیے ہیں اور بعض کو طلاق بھی دی ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنت الجون کو اعوذ باللہ منک کہنے پر طلاق دے دی، بخاری کا حوالہ ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دے کر رجوع بھی کیا۔ ابو داؤد میں حفصہ رضی اللہ عنہ کے متعلق ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں طلاق دے دی، پھر ان سے رجوع کر لیا۔ تو اس سے کردار پر کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ کوئی دھبا نہیں ہے۔ البتہ جو ظلماً یہ کرتا ہے، نہ حق یہ کرتا ہے، تو یقیناً اس کے لیے دنیا آخرت کا دھبا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی، اے نبی، جب تم عورتوں کو طلاق دو تو انہیں ان کی عدت کے وقت طلاق دو، یعنی جب عورت حیض سے پاک ہو تو طہر کی حالت میں جماع کے بغیر طلاق دو، تاکہ اس کی عدت کسی کمی یا زیادتی کے بغیر پوری ہو، کیونکہ اگر پیریڈز میں طلاق ہوتی ہے تو اس کو شمار نہیں کیا جاتا، پھر دن اوور ہو جاتے ہیں، یا کاؤنٹ کریں تو بھی ڈسٹربنس نہ کریں تو بھی۔ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، اور عدت کو گنو، اور اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے، نہ تم انہیں ان کے گھروں سے نکالو اور نہ وہ نکلیں۔ دوران عدت خاص طور پر پہلی اور دوسری طلاق میں عورت اپنے خاوند کے گھر ہی رہے گی، طلاق کے باوجود وہ اس کی بیوی ہوتی ہے، کیونکہ خاوند کے پاس رجوع کا اختیار ہوتا ہے۔ الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، مگر یہ کہ کوئی کھلی بے حیائی عمل میں لائیں، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھے تو یقیناً اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ لا تدری، تو نہیں جانتا، شاید اللہ اس کے بعد کوئی نئی بات پیدا کر دے، اور کتنی ہی طلاق کے بعد وہ جو زندگی ختم ہو چکی ہوتی ہے، ایسے لگتا ہے کہ جیتے جی مر گئے ہیں، اللہ نئی راہیں کھولتا ہے، زندگی اور خوشیوں کے راستے کھولتا ہے۔ پھر جب وہ اپنی میعاد کو پہنچنے لگیں تو انہیں اچھے طریقے سے روک لو، یا اچھے طریقے سے ان سے جدا ہو جاؤ، اور اپنے میں سے 2 صاحب عدل آدمی گواہ بنا لو، اور شہادت اللہ کے لیے قائم کرو۔ یہ وہ حکم ہے جس سے اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہے، اور جو اللہ سے ڈرے گا وہ اس کے لیے نکلنے کا کوئی راستہ بنا دے گا۔ وَيَرْزُقْهُ، اور اسے رزق دے گا جہاں سے وہ گمان نہیں کرتا،
اور جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے، بے شک اللہ اپنے کام کو پورا کرنے والا ہے۔ یقیناً اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کیا ہے، اور وہ عورتیں جو تمہاری عورتوں میں سے حیض سے نا امید ہو چکی ہیں، اگر تم شک کرو تو ان کی عدت 3 ماہ ہے، اور ان کی بھی جنہیں حیض نہیں آیا، اور جو حمل والی ہیں ان کی عدت یہ ہے کہ وہ اپنا حمل وضع کر دیں، یعنی پریگننٹ کی ڈیلیوری تک عدت ہوگی۔ اور جو کوئی اللہ سے ڈرے گا تو وہ اس کے لیے اس کے کام میں آسانی پیدا کر دے گا۔ یہ اللہ کا حکم ہے جسے اس نے تمہاری طرف نازل کیا ہے، اور جو کوئی اللہ سے ڈرے گا وہ اس سے اس کی برائیاں دور کر دے گا اور اسے بڑا اجر دے گا۔ انہیں وہاں سے رہائش دو جہاں تم رہتے ہو اپنی طاقت کے مطابق، اور انہیں اس لیے تکلیف نہ دو کہ ان پر تنگی کرو، اور اگر وہ حمل والی ہوں تو ان پر خرچ کرو یہاں تک کہ وہ اپنا حمل وضع کر لیں۔ پھر اگر وہ تمہارے لیے دودھ پلائیں تو انہیں ان کی اجرتیں دو، اور آپس میں اچھے طریقے سے مشورہ کرو، اور اگر تم آپس میں تنگی کرو تو ان قریب اسے کوئی اور عورت دودھ پلا دے گی۔ لازم ہے کہ وسعت والا اپنی وسعت میں سے خرچ کرے، اور جس پر اس کا رزق تنگ کیا گیا ہو تو وہ اس میں سے خرچ کرے جو اللہ نے اسے دیا ہے۔ اللہ کسی شخص کو تکلیف نہیں دیتا مگر اسی کی جو اس نے اسے دیا ہے، یعنی جو مال ہے اسی کے حساب سے دے، اوور کا مطالبہ ہی نہیں ہے۔ ان قریب اللہ تنگی کے بعد آسانی پیدا کرے گا۔ اور کتنی ہی بستیاں ہیں جنہوں نے اپنے رب اور اس کے رسولوں کے حکم سے سرکشی کی تو ہم نے ان کا محاسبہ کیا، بہت سخت محاسبہ، اور انہیں سزا دی، ایسی سزا جو دیکھنے سننے میں نہ آئی تھی۔ تو انہوں نے اپنے کام کا وبال چکھا اور ان کے کام کا انجام خسارہ تھا۔ اللہ نے ان کے لیے بہت سخت عذاب تیار کیا ہے، سو اللہ سے ڈرو اے عقلوں والو جو ایمان لائے ہو۔ یقیناً اللہ نے تمہاری طرف عظیم نصیحت نازل کی ہے۔ ایسا رسول تمہارے سامنے اللہ کی واضح بیان کرنے والی آیات پڑھتا ہے تاکہ وہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے، اور جو اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو وہ اسے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے تلے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، ہمیشہ۔ بلا شبہ اللہ نے اس کے لیے اچھا رزق بنایا ہے۔ اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ ہی ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور زمین سے بھی ان کی مانند، یعنی اتنی ہی زمینیں، ان کے درمیان حکم نازل ہوتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ یہاں اللہ نے زمین و آسمان کی تخلیق کا مقصد اپنی معرفت، عبادت بتایا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ ہے زمین و آسمان کی تخلیق کا مقصد کہ انسان پہچانے اللہ ہے، اس کی عبادت کرنی ہے۔ باقی جو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ رنگ و بو بنائے آقا کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو یہ جہاں نہ ہوتا، یہ باطل سوچ ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور یہ کہ اللہ نے یقیناً ہر چیز کو علم سے گھیر رکھا ہے۔ سورۃ التحریم، اس سورت کا نام اس کی پہلی آیت لِمَ تُحَرِّمُ سے لیا گیا ہے۔ مدنی سورت ہے، اس میں مختلف 10 اصول بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 1، اللہ کی حلال کردہ چیز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حرام نہیں کر سکتے۔ نمبر 2، اگر کسی مسئلے میں غلط قسم اٹھا لی جائے تو اس قسم کو توڑ کر اس کا کفارہ دیں۔ نمبر 3، اگر کوئی شخص دوسرے کے سامنے اپنا راز بیان کرے تو اس پر لازم ہے کہ وہ اس کی حفاظت کرے۔ نمبر 4، مسلمان خواتین حد المقدور کوشش کریں کہ وہ ہر حال میں اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کا پابند رکھیں۔ نمبر 5، شرم و حیا کی حفاظت۔ نمبر 6، اہل و عیال میں اصلاح کی کوشش اور انہیں جہنم سے بچانے کی کوشش۔ نمبر 7، غلطی ہو جائے تو سچی توبہ۔ نمبر 8، کفار اور منافقین سے قلبی تعلق سے منع۔ نمبر 9، نوح اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کی مثالوں کے ذریعے یہ ثابت کیا گیا کہ بے شک کسی کافر مشرک منافق کا کسی مومن یا نبی کے ساتھ کتنا ہی قریبی تعلق کیوں نہ ہو وہ اسے اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکتا۔ اور نمبر 10، نوح اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کے مقابلے میں 2 عورتوں کا ذکر۔ پہلی عورت فرعون کی بیوی جو موسیٰ پر ایمان لائی، اور دوسری عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ جن کی پاک دامنی کی گواہی دی گئی۔ ایمان والوں کے لیے موٹیویشنل سٹوریز ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے نبی تو کیوں حرام کرتا ہے جو اللہ نے تیرے لیے حلال کیا؟ تو اپنی بیویوں کی خوشی چاہتا ہے اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اس کی تفصیل میں متفق علیہ حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زینب رضی اللہ عنہا کے پاس شہد پیا کرتے تھے اور ان کے پاس ٹھہر جاتے تھے، تو عائشہ رضی اللہ عنہا اور حفصہ رضی اللہ عنہا نے آپس میں اس بات پر اتفاق کیا کہ ہم میں سے جس کے پاس بھی آپ آئیں گے ہم آپ سے کہیں گے کہ آپ نے مغافیر کھائی ہے۔ یہ ایک پودا تھا جس پر شہد کی مکھی بیٹھا کرتی تھی،
اور پودے کی اسمیل ذرا ناگوار تھی۔ جب اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا تو آپ نے قسم اٹھا لی کہ میں شاید نہیں کھاؤں گا۔ اللہ عز و جل نے یہ آیت اتار دی، قد فرض اللہ، بے شک اللہ نے تمہارے لیے تمہاری قسموں کا کفارہ مقرر کر دیا ہے، اور اللہ تمہارا مالک ہے اور وہی سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ اور جب نبی نے اپنی کسی بیوی سے پوشیدہ طور پر کوئی بات کہی، اس بیوی سے مراد حفصہ رضی اللہ عنہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کوئی راز کی بات بتائی جسے انہوں نے آؤٹ کر دیا، تو جس پر یہ آیت اتری۔ پھر جب اس بیوی نے اس بات کی خبر دے دی اور اللہ نے اس نبی کو اس کی اطلاع کر دی، تو اس نبی نے اس بیوی کو اس میں سے کچھ بات جتلائی اور کچھ سے اعراض کیا۔ پھر جب اس نبی نے اسے یہ راز فاش کرنے کی بات بتائی تو اس نے کہا، تجھے یہ کس نے بتایا؟ یعنی آپ کو کس نے بتایا کہ میں نے بات لیک کی ہے؟ قال نبأنی العلیم الخبیر، کہا مجھے اس نے بتایا جو سب کچھ جاننے والا، ہر چیز سے باخبر ہے۔ اگر تم دونوں اللہ کی طرف توبہ کرو، اس آیت میں خطاب حفصہ اور عائشہ کو ہے جنہوں نے بات بتائی تھی اور جس کو بتائی تھی رضی اللہ عنہما۔ اگر تم دونوں اللہ کی طرف توبہ کرو تو یقیناً تمہارے دل مائل ہو گئے ہیں، اور اگر تم اس کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرو تو یقیناً اللہ خود اس کا مددگار ہے، اور جبریل اور صالح مومن اور اس کے بعد تمام فرشتے مددگار ہیں۔ ایسا قریب ہے ربہ، اس کا رب، ان طلقکن، اگر وہ تمہیں طلاق دے دے کہ تمہارے بدلے اسے تم سے بہتر بیویاں دے دے، جو اسلام والیاں، ایمان والیاں، اطاعت کرنے والیاں، توبہ کرنے والیاں، عبادت کرنے والیاں، روزہ رکھنے والیاں، شوہر دیدہ اور کنواریاں ہوں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں، اس پر سخت دل بہت مضبوط فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے جو وہ انہیں حکم دے، اور وہ کرتے ہیں جو حکم دیے جاتے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، آج بہانے مت بناؤ، تم صرف اسی کا بدلہ دیے جاؤ گے جو تم کیا کرتے تھے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، دیکھیے کہ انسان غلطی کر کے اللہ سے معافی مانگے، یہ اللہ نے خود سکھایا ہے، اس کا کتنا کرم ہے۔ اللہ کی طرف توبہ کرو، خالص توبہ۔ خالص توبہ وہی ہے جس کے تمام شرائط و ضوابط پورے ہوں، یعنی انسان کو ندامت ہو، گناہ چھوڑ دے، آئندہ نہ کرے، اللہ سے اس پر معافی استغفار کرے، اور اگر کسی کا حق مارا ہے تو اسے لوٹا دے۔ عسیٰ ربکم، تمہارا رب قریب ہے کہ تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے اور تمہیں ایسے باغوں میں داخل کرے جن کے تلے نہریں بہتی ہیں۔ یہ کن کو مل رہی ہیں؟ گناہ کر کے معافی مانگنے والوں کو۔ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے گناہ نہیں کیا۔ یوم لا، جس دن اللہ نبی کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے رسوا نہیں کرے گا، ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں طرفوں میں دوڑ رہا ہوگا۔ وہ کہہ رہے ہوں کہ اے ہمارے رب، ہمارا نور پورا کر اور ہمیں بخش دے، یقیناً تو ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ اے نبی، کفار اور منافقین سے جہاد کر اور ان پر سختی کر، اور ان کی جگہ جہنم ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ نے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی مثال بیان کی۔ وہ ہمارے بندوں میں سے دو نیک بندوں کے نکاح میں تھیں، پھر انہوں نے ان دونوں کی خیانت کی تو وہ اللہ سے بچانے میں ان کے کچھ کام نہ آئے، اور کہہ دیا گیا کہ داخل ہونے والوں کے ساتھ تم دونوں داخل ہو جاؤ۔ جو لوگ کہتے ہیں ہمارے پیر فقیر فلاں فلاں ہمیں بچا لیں گے، جب نبی اپنی اولاد کو، اپنی بیویوں کو، گھر والوں کو، والدین کو نہ بچا سکے تو کیا یہ پیر فقیر اپنے مریدوں کو بچوا سکتے ہیں؟ یہ دھوکہ ہے۔ عمل سے دور کرنے کے لیے ایک مغالطہ ڈال دیا گیا، مت کیجیے، اس مغالطے میں مت آئیے، اور اپنے لیے خود جو کرنا ہے کیجیے۔ اس کی بھی آگے مثال دی، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا، اور اللہ نے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے فرعون کی بیوی کی مثال بیان کی، جب اس نے کہا اے میرے رب، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ آسیہ رضی اللہ عنہ نے جنت میں گھر بنانے کی دعا سے پہلے سب سے بہتر ہمسائیگی کی دعا کی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اچھی جگہ، اچھے مکان کی دعا سے پہلے اچھی ہمسائیگی کی دعا کرنی چاہیے۔ اس نے پہلے اللہ کے ساتھ کا سوال کیا اور پھر گھر کا، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون، اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے بچا لے اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات دے۔ اور عمران کی بیٹی مریم کی مثال دی ہے، جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی تو ہم نے اس میں اپنی ایک روح پھونک دی، یعنی اپنی طرف سے ایک مخلوق روح۔ اس نے اپنے رب کی باتوں کی اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی
اور وہ اطاعت کرنے والوں میں سے تھی۔ بخاری میں رسول اللہ کا فرمان ہے، کامل من الرجال کثیر، مردوں میں سے بہت سے کامل ہوئے ہیں، وَلَمْ يَكْمُلْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا آسِيَةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ وَمَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ وَإِنَّ فَضْلَ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ۔ مگر عورتوں میں سے آسیہ زوجہ فرعون اور مریم بنت عمران کے سوا کوئی کامل نہیں ہوئی، اور عائشہ کی فضیلت عورتوں پر ایسے ہے جیسے سرید کی فضیلت تمام کھانوں پر۔ اللہ عز و جل ہمیں انبیاء، شہداء، صلحاء کا ساتھ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔